بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفیل والنملہ، ہاتھی اور چینٹی۔ یحکیٰ انہ کان ہناک فیل ضخم، حکایت کیا جاتا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا ہاتھی تھا۔ ہر ہاتھی بڑا ہوتا ہے، تو ایک بڑا ہاتھی تھا۔ مغرور بضخامت جسمہ، اپنے جسم کی بڑائی پر مغرور تھا کہ جسم بڑا ہے تو اس پر اس کے اندر غرور تھا۔ وقوتہ، اور اپنی قوت اور طاقت کے اوپر ان کو غرور تھا۔ وکلما مر من منزل نملۃ شابۃ، اور جب کبھی ایک جوان چینٹی کے گھر سے گزرتا، استہزأ منہا، اس چینٹی کا مذاق اڑاتا، لصغر جسمہا، اس کے بدن کی چھوٹے ہونے کی وجہ سے، واحتقرہا، اور اس کو حقیر سمجھتا۔ دیکھیں، نملتن مفرد جب ہو تو یہ مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں نملتن مؤنث ہے، لیکن اردو میں چینٹی مذکر کہلاتا ہے، تو اس لیے ہم مجبوراً اس کا ترجمہ مذکر ہی سے کریں گے، ورنہ حقیقت میں نملۃ شابۃ، ایک جوان چینٹی، استہزأ منہا، یعنی یہاں پر سب جگہوں میں جو ضمائر راجع ہیں یا جو کلمات استعمال ہوئے ہیں یہ سب مؤنث کے ہیں۔ وکانت النملۃ لا تبالی بتاتا، اور چینٹی بالکل پرواہ نہیں کرتا تھا، قطعاً، لا تبالی یعنی اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے کہ پرواہ نہیں کرتی تھی، بتاتا قطعاً بما یقولہ، کہ جو وہ کہتا تھا، یہ ہاتھی جو کچھ کہتا تھا اس کی چینٹی کو کوئی پرواہ نہیں تھا۔ وکانت راضیۃ عن جسمہا، اور یہ چینٹی اپنے جسم سے راضی تھا، رغم صغر حجمہا، باوجود اس کے حجم سائز کے چھوٹا ہونے کے۔ وفی احد الایام، اور ایک دن میں، بینما کان الفیل یأکل طعامہ، جبکہ ہاتھی اپنا کھانا کھا رہا تھا، احس بشوکۃ بداخل خرطومہ، اس نے ایک کانٹے کو محسوس کیا اپنے خرطوم کے اندر، فحاول اخراجہا، اس کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن دون جدوی، لیکن بغیر فائدے، نہیں نکال سکا اس کو۔ فکاد یفقد صوابہ، قریب تھا کہ وہ حواس باختہ ہو جائے، من شدت الالم، درد کی شدت کی وجہ سے۔ فلم یجد ای وسیلۃ للتخلص من تلک الشوکہ، اس کو کوئی ذریعہ نہیں ملا، کوئی وسیلہ نہیں ملا، للتخلص من تلک الشوکۃ، اس کانٹے سے جان چھڑانے کے لیے۔ وخلال لحظات، اور کچھ ہی لمحوں میں، خطر علی بالہ الذهاب الی مسکن النملہ، اس کے دل پر یہ خیال گزرا کہ چینٹی کے گھر کی طرف جانا چاہیے، کہ یطلب مساعدتہا، تاکہ اس کی مدد کا مطالبہ کرے۔ وہکذا، اور ایسے ہی ہوا، ذهب الفیل الی بیت النملہ، ہاتھی چینٹی کے گھر چلا گیا، وطلب مساعدتہا، اور اس کی مدد کا مطالبہ کیا۔ فلم تتردد فی مساعدتہ، اس نے اس کی مدد کرنے میں کوئی تردد نہیں کیا۔ فدخلت الی خرطومہ، تو وہ چینٹی اس کے خرطوم میں داخل ہوا، ونزعت الشوکۃ بسہولۃ، اور کانٹے کو آسانی کے ساتھ نکالا۔ وخرجت قائلۃ، اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلا، لقد خلصتک من الشوکۃ، آپ کو میں نے کانٹے سے نجات دے دی، والآن یجب ان تتخلص من فکرتک انک الاقوی، اور اب ضروری ہے کہ تم جان چھڑا لو اپنی اس سوچ سے بھی کہ تم ہی قوی ہو، کہ تم سب سے زیادہ طاقتور ہو، تم سب سے زیادہ قوی ہو، اس خیال کو بھی اپنے دل سے نکال دو۔ ابتسم الفیل ورد قائلا، ہاتھی مسکرایا اور اس نے یہ کہہ کر جواب دیا، سامحین علی ما صدر منی، آپ مجھے معاف کر دیں جو کچھ مجھ سے ہوا۔ فجسمک لا عیب فیہ، آپ کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے، بل العیب فی تفکیری السلبی، بلکہ عیب تو میرے منفی سوچ میں ہے۔